اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 10ویں قسط سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10ویں قسط پیش کی جا رہی ہے۔ گزشتہ قسط میں سن 11 نبوی کے موسم حج میں مدینے کے 6 بڑے بڑے لوگوں کے اسلام لانے کے بارے میں سنا تھا۔ پھر انہوں نے مدینے میں اسلام کی دعوت کا کام کیا اور اگلے سال یعنی سن 12 نبوی میں مدینے کے 12 آدمی حج کے موسم میں مکہ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، جس کو پہلی بیعت عقبہ کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد والے سال یعنی سن 13 نبوی میں مدینے کے 73 مرد اور 2 عورتیں کل 75 لوگ مکہ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خفیہ ملاقات کی اور بیعت کی۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ دوسری بیعت عقبہ کہا جاتا ہے۔ اور مدینے کے ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور مسلمانوں کے لیے اپنی ہر قسم کی مدد پیش کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ جب دوسری بیعت عقبہ مکمل ہو گئی، اسلام کفر و جہالت کے درمیان اپنے ایک وطن کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو گیا، اور یہ سب سے اہم کامیابی تھی جو اسلام نے اپنی دعوت کے آغاز سے اب تک حاصل کی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ وہ اپنے اس نئے وطن کی طرف مدینے کی طرف ہجرت کر جائیں۔ تو مسلمانوں نے ہجرت کی ابتدا کر دی، مگر مشرکین مکہ ہجرت کرنے سے مسلمانوں کو ہر طرح سے روک رہے تھے، لوگوں کو قید کر رہے تھے اور ہر قسم کی رکاوٹیں کھڑی کر رہے تھے۔ ہجرت کرنے والوں کو مکے سے نکلنے ہی نہیں دے رہے تھے، مگر ان سب کے باوجود لوگ آگے پیچھے چپ چپ کر نکلتے گئے، یہاں تک کہ دوسری بیعت عقبہ کے صرف 2 مہینے بعد مکہ میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر اور علی رضی اللہ عنہما اور کچھ ایسے مسلمان رہ گئے تھے جن کو مشرکین نے زبردستی روک رکھا تھا، اور حضرت ابوبکر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینے جانے کے لیے ساز و سامان تیار کر رکھا تھا، بس نکلنے کے لیے اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی مدینہ نکلنے کے لیے سفر کی تیاری مکمل کر دی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ذرا رکے رہو، بہت جلد مجھے بھی اجازت مل جائے گی۔ اس کے بعد ابوبکر رضی اللہ عنہ رکے رہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کریں۔ ان کے پاس 2 اونٹنیاں بھی تھیں جن کو خوب کھلا کر تیار کر رکھا تھا۔ جب مشرکین نے دیکھا کہ صحابہ کرام تیار ہو کر بال بچوں کے ساتھ مدینہ جا پہنچے تو ان میں بڑا کوہرام مچ گیا، ان کو بہت ہی تکلیف ہونے لگی۔ مشرکین کو معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمال درجے کے قائد اور لیڈر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان چھڑکتے ہیں اور اپنی ہر چیز ان پر قربان کرنے تیار رہتے ہیں۔ پھر مدینے میں اوس اور خزرج کے لوگوں میں جنگی صلاحیت ہے، یہ بھی ان کو پتا تھا، اور اب اسلام کی وجہ سے یہ دونوں قبیلے کئی برسوں سے چلی آ رہی خانہ جنگی کو چھوڑ کر اور اپنی آپسی دشمنی اور عداوتوں کو ختم کر کے ایک جان اور متحد ہوتے نظر آ رہے تھے۔ انہیں اس بات کا بھی احساس تھا کہ شام اور یمن کی طرف ان کے جو تجارتی سفر ہوتے تھے اس کا راستہ مدینے کے پاس سے ہو کر گزرتا ہے۔ اب مسلمان مدینے میں طاقتور ہو گئے تو ان کے یہ تجارتی راستے خطرے میں آ جاتے ہیں۔ اس تجارت کا سارا دار و مدار اس پر تھا کہ یہ راستہ پرامن رہے۔ اس گمبھیر خطرے کا ان کو پورا احساس تھا، تو انہوں نے اس خطرے کا کامیاب علاج سوچنا شروع کیا، اور ان کو معلوم تھا کہ اس خطرے کی اصل بنیاد اسلام اور مسلمانوں کے لیڈر اور قائد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو مشرکین نے اس مقصد کے لیے سن 14 نبوی کے ماہ صفر کی 26 تاریخ بروز جمعرات کو دن کے پہلے پہر میں مکہ کی پارلیمنٹ یعنی دارالندوہ میں اب تک کی سب سے خطرناک میٹنگ منعقد کی، جس میں قریش مکہ کے تمام بڑے بڑے لوگوں نے شرکت کی۔ موضوع بحث اور ایجنڈا ایک ایسے قطعی پلان، ایک ایسے فائنل پلان کی تیاری تھی جس کے مطابق اسلام کے قائد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیا جائے اور اسلامی دعوت کی روشنی پوری طرح مٹا دی جائے۔ اچھا، دارالندوہ قریش کی وہ جگہ تھی یا وہ عمارت تھی جہاں ترقیاتی کاموں کے لیے یا لوگوں کے خلاف فیصلہ کرنے کے لیے یا اہم معاملات کو حل کرنے کے لیے سرداروں کی میٹنگیں ہوتی ہیں۔ وقت مقررہ پر یہ سب ذمہ داران، یہ سب سرداران دارالندوہ پہنچے تو شیطان ابلیس بھی ایک بزرگ انسان کی صورت میں دارالندوہ کے دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کون شیخ ہے؟ تو ابلیس نے خود کہا کہ وہ اہل نجد کا ایک شیخ ہے، آپ لوگوں کا پروگرام سن کر یہاں موجود ہوا ہوں، آپ لوگوں کی باتیں سننا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے تم لوگوں کو کچھ اچھے مشورے دے دیں۔
لوگوں نے کہا بہتر ہے آپ بھی آ جائیے۔ پھر ابلیس بھی ان کے ساتھ دارالندوا کے اندر داخل ہو گیا۔ جب سب لوگ آ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے اس کے بارے میں تجویزیں اور حل پیش کیے جانے لگے۔ دیر تک بحث جاری رہی۔ ابو الاسود نامی شخص نے یہ رائے دی کہ ہم اس شخص کو مکہ سے نکال دیں، پھر یہ کدھر جاتا ہے کیا کرتا ہے اس سے ہم کو واسطہ ہی نہیں ہوگا۔ مگر شیخ نجدی نے یعنی ابلیس نے کہا خدا کی قسم یہ مناسب رائے نہیں ہے، اس کی باتوں سے تو لوگ اس کے ہو جاتے ہیں، اگر اس کو نکالو گے تو یہ عرب کے کسی قبیلے میں چلا جائے گا، پھر وہاں کے لوگ اس کو ماننا شروع کریں گے اور پھر وہ لوگ تم پر حملہ کر دیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی اور بات سوچو۔ ابو البختری نامی سردار نے کہا کہ اس کو لوہے کی بیڑیوں میں جکڑ کر قید کر دو اور باہر سے دروازہ بند کر دو یہاں تک کہ وہ مر جائے، جیسے اس سے پہلے دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا ہے۔ اس پر شیخ نجدی نے یعنی ابلیس نے کہا اگر تم لوگ اس کو قید کرو گے تو اس کی خبر اس کے ساتھیوں تک جائے گی، پھر وہ لوگ حملہ کریں گے اور اس شخص کو نکال لے جائیں گے، پھر بعد میں بدلہ لینے کے لیے تم پر دوبارہ حملہ کریں گے۔ یہ بھی مناسب رائے نہیں ہے، کوئی اور بات سوچو۔ جب یہ دونوں تجویزیں پارلیمنٹ کو پسند نہیں آئی تو ایک تیسری مجرمانہ تجویز پیش کی گئی۔ ابو جہل نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلے سے ایک مضبوط بڑے خاندان والا بہادر اور ہٹا کٹا جوان منتخب کر لیں، پھر ہر ایک کو ایک تیز تلوار دیں، اس کے بعد سب کے سب ایک ساتھ محمد پر حملہ کر دیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اور سب مل کر ایک ساتھ اس کو قتل کر ڈالیں، اس طرح کہ جیسے ایک ہی آدمی نے تلوار ماری ہو۔ ایسا کرنے سے اس کو قتل کرنے کی ذمہ داری سارے قبائل پر آ جائے گی، تو محمد کا خاندان اللہم صلی علی سیدنا محمد یعنی بنو عبد مناف اس کا بدلہ لینے کے لیے اتنے سارے قبیلوں سے جنگ نہیں کر سکیں گے، لہذا بدلے میں دیت یعنی پیسہ اس کے خاندان والوں کو دے دیں گے۔ شیخ نجدی نے اس رائے کو پسند کیا اور باقی لوگ بھی راضی ہو گئے، اور سب لوگ اس ارادے کے ساتھ اپنے گھروں کو گئے کہ اس فیصلے پر جلد از جلد عمل کرنا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی مجرمانہ قرارداد طے ہو چکی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے رب تعالیٰ کی وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کی سازش سے خبردار کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں سے نکلنے کی یعنی ہجرت کرنے کی اجازت دے دی ہے، اور آپ یہ رات اپنی اس بستر پر نہ گزاریں جس پر اب تک گزار رہے تھے۔ اس اطلاع کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک دوپہر کے وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تاکہ ان کے ساتھ ہجرت کے سارے پروگرام اور مرحلے طے فرما لیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ٹھیک دوپہر کے وقت ہم لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مکان میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی کہنے والے نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھانکے تشریف لا رہے ہیں۔ یہ ایسا وقت تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لایا کرتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کسی اہم معاملے ہی کی وجہ سے تشریف لائے ہوں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر آنے کی اجازت پوچھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے، پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تمہارے پاس جو لوگ ہیں انہیں ہٹا دو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا بس آپ کی اہل خانہ ہی ہیں، یعنی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جن سے آپ کا نکاح ہو چکا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو سنو، مجھے ہجرت کی اجازت مل چکی ہے اور میرے ساتھ تم رہو گے۔ اس کے بعد ہجرت کا پروگرام اور سفر کے معاملات طے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر واپس تشریف لائے اور رات کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ ادھر کفار مکہ کے بڑے بڑے لوگ دارالندوا سے نکل کر رات تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی تیاریوں میں مصروف رہے اور اس کام کے لیے 11 سردار منتخب کیے۔ جب رات کا اندھیرا پھیل گیا تو یہ 11 لوگ گھات لگا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جائیں تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑیں۔ ان لوگوں کو پورا پکا یقین تھا کہ ان کی یہ ناپاک سازش کامیاب ہو کر ہی رہے گی۔ بہرحال اس سازش پر عمل کرنے کے لیے آدھی رات کے بعد کا وقت مقرر تھا، اس لیے یہ لوگ جاگ کر رات گزار رہے تھے، مگر قریش اپنے مکمل پلان اور پوری تیاری کے باوجود ناکام ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور میری یہ سبز چادر اوڑھ کر سوئے رہو، تمہیں ان کے ہاتھوں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی چادر اوڑھ کر سویا کرتے تھے۔
اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے آئے، مشرکین کی صفوں کے درمیان سے نکلے اور ایک مٹھی پتریلی مٹی لے کر ان کے ہر ایک کے سروں پر ڈالی، لیکن اللہ نے ان کی نگاہیں پکڑ لی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی ہے اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی ہے، بس ہم نے انہیں ڈھانک لیا ہے اور وہ دیکھ نہیں رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور دونوں حضرات نے رات ہی رات یمن کا رخ کیا اور چند کلومیٹر پر واقع سور نامی پہاڑ کے غار میں جا پہنچے۔ ادھر جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیرے ہوئے تھے اور مقررہ وقت کا انتظار کر رہے تھے، لیکن اس سے ذرا پہلے انہیں اپنی ناکامی کا، اپنی نامرادی کا علم ہو گیا۔ ہوا یہ کہ ان کے پاس ایک غیر متعلق شخص، ایک دوسرا ہی شخص آیا اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دیکھ کر پوچھا کہ آپ لوگ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ محمد کا، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اس نے کہا خدا کی قسم محمد تو آپ لوگوں کے پاس سے گزرے ہیں اور آپ کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے چلے گئے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ انہوں نے کہا بخدا ہم نے تو انہیں جاتے ہوئے نہیں دیکھا، اور اس کے بعد اپنے سروں کو دیکھا تو واقعی مٹی ہے، تو اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھ پڑے، لیکن پھر دروازے کے دراز سے جھانک کر دیکھا تو اندر کوئی سویا ہوا نظر آیا۔ کہنے لگے خدا کی قسم یہ تو محمد اندر سوئے پڑے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد، ان کے اوپر ان کی چادر موجود ہے۔ چنانچہ یہ لوگ صبح تک وہیں کھڑے رہے۔ ادھر صبح ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بستر سے اٹھے تو مشرکین ان کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 27 صفر 14 نبوی کی درمیانی رات اپنے مکان سے نکل کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے تھے، اور وہاں سے گھر کے پچھلے حصے کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات باہر نکل گئے تھے تاکہ مکہ سے جلد از جلد یعنی طلوع فجر سے پہلے نکل جائیں، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ قریش پوری جانفشانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں لگ جائیں گے، اور جس راستے پر پہلے ان کی نظر اٹھے گی وہ مدینے جانے کا عام راستہ ہوگا جو شمال کی رخ پر واقع ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ اختیار کیا جو اس کے بالکل الٹ تھا، یعنی یمن جانے والا راستہ جو مکہ کے جنوب میں واقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے پر کوئی 7-8 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا اور سور نامی پہاڑ کے دامن میں پہنچے۔ غار کے پاس پہنچ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا خدا کے لیے ابھی آپ اس غار میں داخل نہ ہوں۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے اور غار کو صاف کیا۔ ایک جانب چند سوراخ تھے جنہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے لباس کا کپڑا پھاڑ کر بند کر دیا، لیکن 2 سوراخ باقی بچ گئے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں پر اپنے پاؤں رکھ دیے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اندر تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گود میں سر رکھ کر سو گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ جن 2 سوراخوں کے اوپر پاؤں رکھے بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے پاؤں میں کسی چیز نے ڈس لیا، مگر اس ڈر سے ہلے بھی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ نہ جائیں، لیکن تکلیف سے ان کے آنسو نکل آئے اور ان کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ٹپک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر تمہیں کیا ہوا؟ عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنے منہ کا لعاب لگایا اور تکلیف ختم ہو گئی۔ یہاں دونوں حضرات نے 3 راتیں یعنی جمعہ، سنیچر اور اتوار کی راتیں چھپ کر گزاری۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں سے مدینہ ہجرت، غار ثور سے مدینے تک کی ہجرت اور راستے میں واقع ہونے والے چند واقعات کے بارے میں سنیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔